بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ مکمل ہے۔ تشریف لاتے ہیں ولی ابن ولی عالم و عمل پیر حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب مدیر جامعہ عبداللہ بن عمر لاہور۔ میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اپنے روحانی بیان سے ہمارے ایمان کو تازہ فرمائیں۔ مولانا عتیق الرحمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں اور بچوں، آج آپ کے درمیان عظمت قرآن کریم کے عنوان سے بیٹھنے کو بہت بڑی عظیم سعادت سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مل بیٹھنے کا ہمیں مسجد میں موقع عنایت فرمایا، یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اور ہے بھی آج جمعرات تو یہ شب جمعہ بڑی مبارک رات اور یہ تقریب عظمت قرآن کریم بڑی مبارک ہے۔ تو بیان تو مجھے کرنا نہیں آتا، یہ تو بڑے حضرات کا کام ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے 3.5 باتیں کروں گا۔ کتنی باتیں؟ 3.5 باتیں توجہ سے بچوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ عظمت قرآن کریم
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کتاب کو ایسا بنایا ہے کہ محتاج تعارف ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم قرآن کریم کو عظیم رات، عظیم مہینے، عظیم شخصیت اور عظیم فرشتے کے ذریعے سے اتارا، اور اللہ تعالیٰ کی اپنی گفتگو ہے اور اپنا پڑھا ہوا کلام ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے اور خود بولا ہوا پڑھا ہوا کلام، اور آقا علیہ السلام اس کو پڑھا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے مقاصد میں ایک مقصد تلاوت قرآن کریم۔ ہم لوگ اور ہمارا معاشرہ موبائل کے میسج دیکھنے کا تو عادی ہے، قرآن کریم کے میسج پڑھنے کا عادی نہیں ہے۔ قرآن عظیم الشان کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ ہمیں میسج دے رہے ہیں، پیغام خداوندی پہنچا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو موبائل سے محبت ہے، قرآن کریم سے نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن عظیم الشان میں کیا کچھ نہیں کیا، سبھی کچھ تو بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر ہے قرآن کریم، روزے کا ذکر ہے قرآن کریم، زندگی کا ذکر ہے قرآن کریم، موت کا ذکر ہے قرآن کریم، بیماری کا ذکر ہے قرآن کریم، شفا کا ذکر ہے قرآن کریم، تندرستی کا ذکر ہے قرآن کریم، طاقت کا ذکر ہے قرآن کریم، جہاد کا ذکر ہے قرآن کریم، اور والدین کا ذکر ہے قرآن کریم، اولاد کا ذکر ہے قرآن کریم، گناہوں سے بچنے کا ذکر ہے قرآن کریم۔ اللہ رب العزت نے واقعات بیان فرمائے قرآن کریم، انبیاء کرام کے واقعات فرمائے قرآن کریم۔ اللہ رب العزت نے کافروں کی باتیں درست کی قرآن کریم۔ اللہ رب العزت نے کوئی بات چھوڑی نہیں۔ آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں اس کی تشریح، تفسیر بیان کر دی جاتی رہی، اور آج ہمارے پاس کامل اور مکمل یہ کتاب موجود ہے، لیکن افسوس کہ یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں کم آتی ہے، افسوس ہمارے دلوں میں آ کر بھی یہ کتاب کم پڑھی جاتی ہے، افسوس یہ کتاب الماریوں میں سجانے کے لیے آتی ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے یہ کتاب ہمیں پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، عمل کے لیے، اور آگے پڑھانے کے لیے، آگے پھیلانے کے لیے، اور اس کو چلانے کے لیے بھیجی ہے۔ آج ہم اپنی مصروفیات میں سے، بھئی تصویر نہیں بناؤ، آج ہم اپنی مصروفیات میں سے، اس کو بند کرو، آج ہم اپنی مصروفیات میں سے بتائیں کتنا وقت قرآن کریم کو دیں۔ آپ کے پاس اور میرے پاس ایسی اہمیت نہیں ہے جو قرآن کریم کے پاس ہے۔ وہ کیسے؟ حدیث شریف میں ہے القرآن حجت لک علیک، قرآن کریم ہر مسلمان کے حق میں بولے گا یا اس کے خلاف بولے گا۔ اگر اس نے صحیح سلوک کیا، ادب کیا، تلاوت کی، ٹھیک طرح سے کی، اس کے مطابق عمل کیا، قرآن کریم اللہ رب العزت کے ہاں تو وہ تمہیں سفارش کرے گا کہ مولا کریم اس کو بخش دے یا مجھے قرآن کریم سے نکال دے۔ حدیث شریف میں اس کا ثبوت، حدیث شریف میں 30 آیات والی ایک سورت ہے قرآن کریم میں، یہ دو صورتیں ہیں، الف لام میم سجدہ، سورہ ملک، 30 آیات والی یہ سورت۔ آقا علیہ السلام کبھی پڑھے بغیر سویا نہیں کرتے تھے، اور ہم میں سے شاید ہی کوئی خوش نصیب ہوگا جو پڑھا، علماء کرام کے علاوہ علماء پڑھتے ہوں ماشاءاللہ، لیکن مقصد یہ ہے سورہ الف لام میم سجدہ چھوٹے چھوٹے کی رکوع ہے، آقا علیہ السلام کبھی نہیں سوتے تھے جب تک یہ پڑھ نہ لے۔ تو یہ صورتیں جو 30 آیات کی ہیں، یہ قبر میں بھی کام آئیں گی، اور آخرت میں بول کر اللہ تعالیٰ سے لوگ سفارش کریں گے کہ یہ بندہ مجھے پڑھا کرتا تھا، آپ اسے بخش دیں گے، مجھے قرآن کریم سے نکال دیں۔ یہ حدیث شریف کیسی سفارش ہوئی؟ پکی بات ہوئی نا؟ تو بھائی یہ قرآن کریم لک علیک، اگر ہم اس کے حق میں چل رہے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، ادب کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یہ ہمارے حق میں بولے گا، اور اگر ہم نہیں چلتے، نہیں کرتے، تو پھر ہمارے خلاف گواہی دے کر جہنم میں پھینکائے گا۔ یاد رکھیں کہ الماری میں سجانے کی واقعہ چھوٹا سا سنایا کرتا ہوں۔ ایک شخص تراویح سنانے کے لیے گئے، عالم تھے، حافظ تھے، قاری تھے، بڑے آدمی میں سے،
تراویح سنانے کے لیے دوسرے ملک میں گئے، وہاں پر ماشاءاللہ پورا مہینہ رہ کر وہاں تراویح سنائی۔ واپسی کے دن صبح فلائٹ تھی جب تکمیل قرآن کریم کے موقع پر، تو جس خوش نصیب گھرانے میں ان کی رہائش رکھی گئی تھی کہ چلو قاری صاحب آئے، میزبانی ہم کرتے ہیں، ایک گھرانے نے ان کی میزبانی کی، سعادت حاصل کی۔ آخری دن گھر والے ان کے کمرے میں کھانا کھانے سے پہلے صفائی کے دوران تھیلی بھول گئے، پیسوں کی تھیلی بھول گئے، تو وہ مہمان آخر وقت میں وہی تھے، گھر میں کام کاج کرنے والے تھے کوئی نہیں تھے اس وقت، صبح تہجد کا ٹائم تھا، فلائٹ تھی، جانا تھا انہوں نے، تو وہ چلے گئے، مہمان چلے گئے قاری صاحب ایئرپورٹ پہ، وہ تھیلی غائب۔ اب وہ تھیلی کے بارے میں کوئی اور تو گھر میں آیا نہیں، اب شک کس پہ کریں؟ اب سارے سوچ رہے مولانا صاحب ایسے نہیں تھے، کچھ چور تو وہ نہیں تھے، یہ تھیلی کدھر گئی؟ اللہ اللہ کر کے اگلے سال وہ تشریف لائے دوبارہ سنانے کے لیے، انہوں نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا کہ حضرت اگر آپ برا نہ منائے تو ایک بات پوچھ لو۔ جی پوچھیے، بات کیا ہے؟ حضرت پچھلے سال جب آپ جا رہے تھے تو ایک تھیلی کوئی پیسوں کی ملی آپ کو؟ انہوں نے کہا وہ تو میں نے اٹھائی تھی۔ اب وہ رونے لگ گئے اور وہ گھر والے بھی رونے لگ گئے کہ ہم نے ایک بہت بڑے عالم پہ الزام لگا دیا، اور وہ سمجھے کہ شاید عالم دین بھی اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کو چور جانا جائے گا، چور سمجھے جائیں گے۔ تو ڈرتے ڈرتے پوچھا حضرت کوئی بات نہیں، مسئلہ کوئی نہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو شاید میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھ پہ چوری کا الزام لگ گیا۔ ارے نہیں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ وہ سامنے الماری کے اوپر والے حصے میں نے تو وہ تھیلی مصیبت پکڑ کے قرآن کریم میں رکھ دی تھی۔ افسوس تو یہ کر رہا ہوں پچھلے سال سے لے کر اب تک تو نے قرآن کریم نہیں کھولا، مجھے تو رونا اس پہ آ رہا، اور جا کر دیکھا وہ پیسوں کی تھیلی وہاں سے مل گئی۔ اس سے کتنے فائدے ہوئے؟ ایک تو یہ کہ کبھی کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، نمبر دو قرآن کریم الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی برکت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس میں تقویٰ ہے، اس میں میسیجز ہے، اس میں محبت ہے، اس میں کلام الہی ہے، انوار الہی ہے، اس میں رب تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں، ہماری بخشش کا اس میں ذریعہ ہے بہانا۔ تو قرآن عظیم الشان کے بارے میں کیا بات کریں کیا نہ کریں، ایک دو باتیں اسی کے اندر کر کے اگلی بات چلاتا ہوں۔ یہ پہلی بات چلی، 3.5 باتوں میں یہ پہلی بات چلی، تقریباً ختم ہونے والی، توجہ فرمائیں۔ جو لوگ حافظ ہیں وہ تو ماشاءاللہ تراویح سنائے پڑھے جو زمانے پڑھے، جیسے جو حافظ نہیں ہیں انہیں چاہیے دیکھ کر قرآن کریم پڑھا کریں۔ ایک بندہ تھا دیہات کا، آپ لوگ بھی ماشاءاللہ دیہات چھوٹے شہر میں دیہاتی دیہاتی ہے بھائی، تو یہ ایک دیہاتی تھا، اس دیہاتی کو پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن قرآن پاک سے محبت بڑی کرتا تھا، بالکل ان پڑھ تھا۔ اس کی وفات ہوئی، فوت ہو گیا، خواب میں کسی نے پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی مجھے قرآن پاک کی محبت کی وجہ سے۔ کیا محبت تھی؟ محبت یہ تھی کہ وہ قرآن کریم وضو کر کے قرآن کریم کھولتا تھا، کھول کے نا انگلی پھیرتا تھا، سورہ فاتحہ سے شروع کرتا تھا، انگلی پھیرتا، میرے رب نے یہ بھی سچ فرمایا، میرے رب نے یہ بھی سچ فرمایا، میرے رب نے یہ بھی سچ فرمایا، ساری فرق گردانی کر کے سورہ ناس میں ختم کرتا تھا۔ پڑھا لکھا نہیں تھا، اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل پسند آیا، اس کی بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم کے ساتھ کوئی بندہ جس طرح بھی جڑ جائے وہ بھی نصیب ہو جاتا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، پڑھا ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھا کرے، کوشش کیا کرے کہ روزانہ ایک تسبیح ہو جائے۔ کبھی آپ کو یہ وظیفہ اس طرح کسی نے بتایا نہیں ہو۔ اور ایک اور بات بتانا چلو، اس پوری کائنات میں سب سے بڑی چند نیکیاں ہیں، ان میں سے ایک نیکی یہ ہے نفل نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھنا۔ وضو بھی ہے، قبلہ رخ بھی ہے، نماز بھی ہے، نوافل بھی ہیں، کھڑے ہو کر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنا ہے۔ یہ سب سے بڑی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اسے پڑھنا چاہیے، اسے کرنا چاہیے۔ پھر اسی ضمن میں ایک مسئلہ بتاتا چلوں،
عام بندہ یہ سمجھتا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھ لی ہے تو رکوع کرنا لازمی ہے. نہیں بھائی، اگر آپ کو ٹائم ہے آپ 10 سورتیں پڑھ لیں، سورۃ فاتحہ کے بعد 10 سورتیں پڑھ لیں، 6 سورتیں پڑھ لیں، 5 پڑھ لیں، جتنی مرضی پڑھ لیں، اس کے بعد رکوع کر لیں، اگلی رکعت میں جتنی مرضی پڑھ لیں. آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، اب دوسری بات شروع. ماہ رمضان آ رہا ہے، ایسا مہمان آ رہا ہے جو 99 کھرب ڈالر ہر ایک کے ہاتھ میں دے کے جائے گا. آخرت کے حوالے سے یہ تو ایک مثال دی میں سمجھانے کے لیے، اس سے زیادہ نیکیاں، اس سے زیادہ بڑی دولت دے کر جائے گا. ماہ رمضان اپنے اندر بہت کچھ لیے ہوئے ہے، اس کا استقبال خوشی سے کرنا ہے، اس کے اعمال خوشی سے ادا کرنے ہیں. اس کو ہم نے کچھ دلی کے ساتھ گزارنا ہے، قیمتی ہے. افسوس یہ ہوتا ہے معاشرے میں، ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، 20 رمضان شریف گزر گئے، ہم نہ بدلے. 20 رمضان گزرے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی کی، ترقی کی، اصلاح کی ہر بندے کو ضرورت ہے. چاہے وہ جتنا مرضی بڑا شیخ الحدیث ہو، کچھ بھی ہو، ہر بندے کو ترقی کی بھی ضرورت ہے، اصلاح کی بھی ضرورت ہے، بہتری کی بھی ضرورت ہے. تو ماہ رمضان اسی جمپ لگانے کے لیے آتا ہے. جو انسان نارمل چل رہا ہوتا ہے وہ نیکی کے اعتبار سے جمپ لگا کے پھر آگے عید کے وقت برابر ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے بہت اونچا مقام دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ کا علیہ السلام نے ماہ شعبان کے اینڈ میں بیان فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، مبارک مہینہ آ رہا ہے، جس میں ایک رات ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے. وہ رات جسے نصیب ہو گئی 84 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. وہ 84 سال بھی باوضو رہ کر، وہ 84 سال بھی روزے رکھ کر، وہ 84 سال بھی قیام اللیل کر کے، پوری بھری ہوئی 84 سال کی عبادت وہ انسان کے نامزد کر دی جاتی ہے ایک رات میں عبادت کر کے. تو کتنا بڑا جمپ لگتا ہے، کتنا بڑا جمپ لگتا ہے. یاد رکھیں، بعض صحابہ کرام نے کہا تھا نا آپ علیہ السلام کو کہ حضرت ہماری عمریں چھوٹی، پچھلے دور کے بڑے بڑی عمریں والے لوگ ہوتے تھے، ہماری عمریں چھوٹی، ہمارا کیا بڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے بندو، تمہارے تو برکت ہی اتنی ہے، تم تھوڑی مزدوری تم سے لیتے ہیں، کام تم سے تھوڑا لیتے ہیں، اجر تمہیں بہت زیادہ دیتے ہیں. تم دیکھو ایک رات، ایک رمضان شریف کی ایک رات میں 84 سال کا جمپ ہو، تو باقی مہینے لگا لو تو 16 سال وہ ہو گئے، تو 100 سال کی عبادت تو ایک سال میں کی جاتی ہے. اندازہ لگائیے، 100 سال کی عبادت تو ایک رمضان میں بندہ کما لیتا ہے. تو جب جتنے 60 سال 70 سال 6000 7000 سال تو ہو گئے نا پھر عبادت کے لحاظ سے. اس کی قیمت، اس کی جانیں، ماہ رمضان بہت قیمتی ہے. ہم نے بہت گزارے مگر قیمتی نہ بنا سکے. اپنے آپ کو بدلے، اپنے ارادوں کو بدلے، اپنی منفی سوچ کو بدلے اور اللہ رب العزت سے مانگ کے اپنے اندر تبدیلی لائیں. ماہ رمضان شریف کا استقبال کیا ہے؟ یہ استقبال نہیں جس طرح بچوں نے میرا کیا، پھول نشاور کر دیے اور چمنا لگا کے راستہ بنا دیا اور باہر نکل کے کھڑے ہو گئے. یہ استقبال ماہ رمضان کا نہیں ہے. ماہ رمضان کا استقبال مردوں کے لیے یہ ہے 5 جماعت نماز مسجد میں پابندی پہلے سے کر لیں. اور مردوں کا یہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی کہ نوافل کی بھی پابندی شروع کر دیں، تہجد کی پابندی شروع کر دیں، تلاوت کو شروع کر دیں. اور مردوں عورتوں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا استقبال رمضان جس عنوان کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ دلوں کو صاف کر دیں. دلوں کو صاف کر لیں، دلوں میں میل ختم کر دیں، دلوں میں لڑائی بغض جھگڑے ختم کر دیں. یاد رکھیے قرآن و حدیث کی روح سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں کہ ماہ رمضان 70 بھی حاصل کر لیے ہیں، 70 ماہ رمضان بھی پا لیے ہیں، مگر لڑائی نہیں چھوڑتا ہے، دشمنی نہیں چھوڑتا ہے، دلوں سے بغض نہیں نکالتا ہے، لوگوں کے پیسے مارتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، بالکل نہیں. پیر اور جمعرات کو حدیث شریف میں صحیح حدیث ہے، ہر پیر اور ہر جمعرات کو عام آدمی کی بخشش کی جاتی ہے، لیکن ان 2 لوگوں کی بخشش روک دی جاتی ہے جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں. اور لڑائی سے مراد
دنیاوی وجہ سے ذرا سی تو نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، تو نے مجھے لفٹ نہیں کرائی، تو نے مجھے فلاں موقع پہ ذلیل کیا، تو نے فلاں موقع پہ مجھے یوں کہا. یہ چھوٹی چھوٹی دنیاوی باتوں پہ لڑائی کرنا، قطع تلقی کرنا، میاں بیوی آپس میں نہیں بولتے، کئی مہینے نہیں بولتے، نہ وہ طلاق دیتا ہے نہ وہ کھلاتا ہے، نہ صلح کرتے ہیں نہ جدائی کرتے ہیں، وہ بھی قطع تعلقی میں آتے ہیں، ان کی بھی بخشش نہیں. یاد رکھیے کسی کا پیسہ مارا ہو، کسی کا پیسہ کھایا ہو تو میں کہا کرتا ہوں مسجد الحرام میں اعتکاف کے اندر لیلۃ القدر کی نماز تراویح کے سجدے میں پتھر لگا اور مر گیا، کتنی عظیم شہادت ہے، مگر اس کی بھی مغفرت نہیں ہے جب وہ پیسے کھا رہا. یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہم چیزیں کیا ہیں استقبال رمضان میں کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے معاملات کی ادائیگیوں کو بحال کریں، یعنی ادائیگی شروع کریں، یا مہلت لیں یا لکھ دیں یا وصیت کر دیں یا چھڑوا لیں. ماں باپ کی اولاد کے ساتھ ہے تو ماں باپ سے مدد ملتے لے کر کے چھڑوا لیتا ہے، یا اس طرح کے کوئی معاملہ عالم کلیئر کرنا ہے. اپنے آپ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلیئر کرنا ہے. اگر کلیئر نہیں کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے. بھائی دوسری بات چل رہی ہے، اس دوسری بات کے اندر یہی بات ہے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کریں. ماہ رمضان ہم نے بہت سارے دیکھے ہوں گے، گزارے بھی ہوں گے، لیکن میں ایک بات کہوں گا، آپ علماء کرام کے درمیان میرا بات کرنا بھی جسارت ہے. میں عرض یہ کروں گا کہ کبھی ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم اپنے روزوں کو سنت کے مطابق بنا لیں. نماز تو سنت کے مطابق آتی ہے، روزہ سنت کے مطابق کیا ہوتا ہے؟ روزہ سنت کے مطابق خلاصہ اس کا یہ ہے کہ شہری کھائیں، دیر سے کھائیں. یعنی دیر سے کھانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آخری اذان کی آواز آنے تک چائے پیتے رہے. وہ نہ بھائی تو یہ ہمارا معاشرہ کہتا ہوں بڑی 11:30 ادھر کی اذان ہونی ہے تو کھائیو. یہ غلط ہے. دیر سے کھانا شہری سنت ہے، شہری کھانا بھی سنت ہے، عبادت ہے، اور دیر سے کھانا عبادت ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ آخری آدھے گھنٹے میں کھائیں، آخری پونے گھنٹے میں کھا لے. آپ کا رسالہ اخیر میں کھایا جاتا ہے. اور سنت کے مطابق روزے میں یہ شامل ہے کہ سحری میں بھی کھجور کھائیں. کھجور سحری میں بھی کھانا سنت ہے. اس کے بعد سنت کے مطابق اپنے نوافل، اپنے سنت فجر کی اور نماز ساری وقت پر پڑھنا، اور درمیان میں گناہوں سے بچنا، شرعیات سے بچنا، یعنی زبان کے گناہوں سے، اور زبان کے گناہوں سے بچنا، اور آنکھوں کے گناہوں سے بچنا، اور اسی طریقے سے کانوں کے گناہوں سے بچنا، اور پھر افطاری سنت کے مطابق کرنا. یعنی مغرب کی نماز سے پہلے روزہ کھول کر مسجد میں جانا. جی، اور بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں، قرآن کریم میں ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزہ پورا کرو. بعض جاہل کہتے ہیں کہ جناب یہ تو رات تک روزہ پورا کرنا ہے تو عشاء کی نماز کے ٹائم پہ روزہ کھولتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں. آپ علیہ السلام کی زندگی میں بھی تو یہی آیت تھی نا، وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. سورج ڈوبنے کا نام رات کا آغاز ہے، تو اس لیے سورج ڈوبنے کا جب یقین ہو جائے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے جلدی افطاری کرنا. لیکن اس جلدی میں بھی ہمارے پاکستانی معاشرے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی اذان کے بعد جہاں سے آگے روزہ کھول لیا، ایسے نہیں، بلکہ یقین ہو جائے سورج ڈوبنے کا. اپنے علاقے کا بھی اعتماد والا کیلنڈر بنا ہوا ہے، یا اپنے مؤذن صاحب کو اعتماد والے ہیں، وہ حرم میں جاتے ہیں یا اذان دیتے ہیں، جو بھی قابل اعتماد ہو اس کے مطابق روزہ کھولے. جلدی کا مطلب مغرب کی نماز سے پہلے روزہ کھول کے مسجد میں آنا ہے. تو بھائی یہ باتیں ہیں، سنت کے مطابق روزہ ہونا چاہیے. روزے کی 3 قسمیں ہیں، ایک عام بندوں کا روزہ، ایک خاص بندوں کا روزہ، ایک خاص لوگوں کا روزہ. تو بتائیے کون سے روزے کی کوشش کریں گے؟ خاص. پہلا عام روزہ، کھانا نہیں، پینا نہیں اور خواہش پوری نہیں کرنا. ٹھیک، یہ عام روزہ ہے، وہ سارے کرتے ہیں ماشاءاللہ. مسلمانوں کے لیے کرنا ضروری ہے ورنہ ڈنڈے پڑیں گے. فرض ہے نا بھائی. اگر روزے فرض نہ ہوتے تو آپس کی بات ہے، ہم پاکستانی بھائی کبھی بھی نہ رکھتے، پر چھٹو یار کی جی. علماء نے ہمارے فائدے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ یہ رکھے اور یہ ان کو بخشنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر امت کو بخشنا نہ ہوتا تو ماہ رمضان نہ بھیجتے. امت کو بخشنا ہے تو ماہ رمضان بھیجا ہے. ایک روایت میں ہے کہ میری امت کو اگر ماہ رمضان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی ماہ رمضان بن جائے.
تو بھائیو دوستو بچوں، بات یہ ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کی قدر نہیں ہے، سنت کے مطابق روزہ رکھنے کی نیت بنائیں، کوشش کریں، ہمت کریں، اس کا استقبال کریں اور باقاعدہ طور پر اس کا استقبال کریں، اعمال سے، گناہوں سے بچ کر، دلوں کو صاف کر کے اور پیسوں کی ادائیگی کی نیتیں بنا کر، حساب کتاب کر کے، غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر اور فالتو کاموں کو، عید کی شاپنگ کو رمضان سے پہلے مکمل کر کے، یہ ساری تیاری ہے، استقبال رمضان ہے، جب آ جائے تو اس کی ہمت سے، توجہ سے اس کا اہتمام کیا جائے، روزوں کا، تراویح کا، اعتکاف کا اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا، اعمال کا، نوافل کا، اشراق بھی پڑھ جائے، تہجد بھی پڑھ جائے، چاشت بھی پڑھ جائے۔ زوال کے 4 نفل آپ کا لساسم پڑھا کرتے تھے ایک سلام سے، جیسے عصر کی نماز سے پہلے جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح زوال کے 4 نفل، زوال کا ہونے کے 10 منٹ بعد اگر رہ جائیں تو پھر ظہر کی سنتوں سے پہلے پڑھ لیں گے، ظہر کی سنتوں میں نیت کر لیں، زوال کے 4 نفل پڑھنا، یہ بھی نہ بھولیں، ایک بہت بڑی نیکی اور عبادت ہے جی۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، 2 روایتیں، اس لیے آپ کا اسلام اس وقت 4 نفل زوال کے پڑھا کرتے تھے، اور پھر عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، پھر اسی طریقے سے سونے سے پہلے یعنی فطر کے ساتھ بھی نوافل تہجد کے ٹائم مقام بھی پڑھ لیں، صبح سحری کے ٹائم بھی۔ اور اس دوسری بات میں آخری بات ہے، اسپیکر کر دیا، دوسری بات میں آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ عام دنوں میں کھانا بنانا یہ ڈائریکٹ عبادات نہیں، جائز کام ہے، نیت اچھی کریں تو عبادت بن جائے گا، اس لیے کھانا بناتے ہیں خدمت ہو، اس لیے کھانا کھاتے ہیں کہ کھا کے طاقت عبادت کریں، لیکن ماہ رمضان میں کھانا بنانا، کاٹنا، کھانا لا کے دینا، کھانے میں تعاون کرنا، سب ڈائریکٹ عبادت ہے، شہری بھی عبادت ہے، افطاری بھی عبادت ہے، اور روایات سے ثابت ہوتا ہے چند کھانے بڑے مزیدار ہیں، چند کھانے بڑے لذیذ ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ایک کھانا وہ ہوتا ہے جو شہری کے لیے بنایا جائے، یعنی برکت والے کھانے، اور دوسرا کھانا وہ ہوتا ہے جو افطاری کے لیے بنایا جائے، تیسرا کھانا وہ ہوتا ہے جو مہمان کے لیے بنایا جائے، چوتھا کھانا وہ ہوتا ہے جو عقیقے کا کھانا ہو، اور جو 5واں کھانا ہوتا ہے ولیمے کا کھانا، اور 6واں کھانا ہوتا ہے قربانی کا کھانا، اور 7واں کھانا ہوتا ہے اولیاء اللہ بزرگوں کے گھر کا کھانا، تو وغیرہ وغیرہ، اس کی فہرست بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ تو برکت کھانے کو ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، تو بھائی شہری بھی برکت ہے، افطاری بھی برکت ہے، مگر بوتل سے افطاری نہ کرنا۔ دلوں جو گردے کے ڈاکٹر ہیں ماہر، وہ کہتے ہیں خالی پیٹ پیپسی پی جائے تو گردے فیل، اسپتال بھر جاتے ہیں، پیپسی سے 7 سے افطاری نہ کرنا، حلال مال سے کرو، سنت طریقہ افطاری کس سے؟ کھجور سے یا پانی سے، یہ سنت ہے، ٹھیک۔ تو اس کے بعد جو کہیں گھوم پر لیں بے شک جی، کبھی کھجور سے کر لیں، پانی سے کر لیں، پکوڑے سموسے جو مرضی کھائیں بھائی، لیکن نماز نہیں چھوڑنی، جماعت سے نماز نہیں چھوڑنی۔ تو بھائیو دوستو، ماہ رمضان کو ٹھیک سے منائیں گے نا انشاءاللہ۔ یہ 2 باتیں مکمل ہوگی، تیسری چھوٹی سی بات ہے، اور پھر اس کے بعد 3.5 بہت ہی چھوٹی ہے، آدھی بات ہے کرنے والوں کو، تو ویسے بہت دور میں نے سفر بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ بھائیو دوستو، بدلنا چاہتے ہیں ہم یا نہیں؟ اب آپ سے سوال جواب ہے، آپ بتائیں ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے۔ کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے۔ جانا کہاں چاہتے ہیں؟ جنت۔ راستہ کون سا اختیار ہو رہا ہے؟ راستہ کون سا اختیار ہو رہا ہے؟ جنت کا۔ اعمال کے حساب سے، کرتوتوں کے حساب سے، نظروں کے حساب سے، بول کے حساب سے، کانوں کے حساب سے، منفی سوچوں کے حساب سے راستہ کون سا چل رہا ہے؟ تو ایسے واسطے کا راستہ نہیں ٹھیک ہو گیا، پڑا بیٹے دادا خان رہا، میں سے مذاق کر رہا ہوں۔ تو میرا مقصد کہنے کے لیے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، ہم آئے تو جنت سے، ہم جا کہاں رہے؟ اس کی مثال میں دیتا ہوں، بیٹے کو بھیجے بازار سے سامان لے آئے، بیٹے کو بھیجے چلا گیا، واپس کیوں نہیں آ رہا؟ وہ بیٹا کہتا ہے کہ مجھے تو بازار کی چیزیں اتنی پسند نہیں، میں تو یہی کا ہو کے رہ گیا، میں تو گھر نہیں آؤں گا۔ آپ بتاؤ کیا کہیں گے؟ شاباش دیں گے؟ نہیں، کیا کہیں گے؟ بے وقوف کھڑا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بازار دنیا میں بھیجا ہے، ہم دنیا کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ پاک بلا رہے ہیں، اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہے آ جاؤ دار السلام، یعنی جنت کی طرف آ جاؤ۔
اللہ رب العزت پکار پکار کے جنت کی دعوت دے رہے ہیں، اور ہم دنیا کی رونقوں، زینتوں، خوشیوں، خوشفہمیوں میں لگ کے دنیا کے ہو کے رہ گئے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے۔ اندازہ لگائیں کتنی بری بات۔ ماہ رمضان شریف میں ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں کہ نہیں بدل سکتے؟ پھر ہم کیوں نہیں بدلتے؟ نیت نہیں ہے اصل میں۔ اب رمضان شریف کا استقبال خوش دلی سے نہیں ہوتا، وہ روزے ہو رہے ہیں، وہ یار سارا دن کھانا پینا کچھ نہیں ہے، وہ روزے آ رہے ہیں، اور شہری پڑھانی پڑے گی، افطاری پڑھانی پڑے گی، نہ خوش دلی سے استقبال کرے، ہنسی ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی کو تھوڑا سا بوجھ لگتا ہے تو اس کا ٹیکنیکل طریقہ خوشی کا یہ ہے کہ وہ عید کے دن گنتی کر لے کے رہے گا۔ ابھی 35 دن رہ گئی میں، 36 دن رہ گئی، آئی کھڑی، اور ایک روزہ گزرا 29 دن رہ گئی، آئی کھڑی، اور ایک اور گزرا 28 دن، عید کے دن گنتی کیا کہ خوشی ہو جائے گی۔ ارے کسی طرح تو خوش کرنا ہے نا، خوش کریں ایک دوسرے کو۔ تو آئی اور دوستوں زندگی مختصر ہے۔ اچھا اب ہم سوال جواب چاہ رہے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں تبدیلی کا، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کام کریں گے۔ 5 نیتیں ہیں جو روزانہ کریں، 5 نیتیں ہیں کتابوں میں لکھا ہے، جو شخص 5 نیتیں روزانہ کرتا ہے یا کرے گا، اللہ رب العزت اسے گنہگاروں کی فہرست سے نکال کر نیکوں کی فہرست پہ ڈال دے۔ آپ بتائیے آنا چاہتے ہیں واپس کہ نہیں؟ جنت سے آئے ہیں، جنت کے راستے میں چڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ موٹر وے سے نیچے اتر کے واپس صراط مستقیم پہ چڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ رب العزت نے موٹر وے بنایا ہے، صراط مستقیم، اس کا نام سورہ فاتحہ میں دیا ہے، جس کا مطلب یہ شریعت اسلامیہ۔ جو اس پر چل گیا اس کے لیے موٹر وے ہے، کوئی صراط بال سے زیادہ باریک نہیں، تلوار سے زیادہ تیز نہیں۔ یاد رکھیے یہ تیسری بات شروع ہو گئی ہے کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز جو کہا جاتا ہے کہ یہ پل صراط ہے، وہ تو ایک آغاز ہے۔ ہر چیز کا ایک آغاز ایک ڈاٹ سے ہوتا ہے، نقطے سے ہوتا ہے، تو اس کو بڑا کرتے ہیں کمپیوٹر میں آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ آج وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز وہ صراط کو ہم صراط مستقیم یعنی شریعت اسلامیہ پہ، شریعت محمدیہ پہ چل کر جب ہم عملی طور پر زندگی گزاریں گے تو وہ ڈاٹ نہیں رہے گا، وہ تلوار سے زیادہ باریک نہیں رہے گا، اور وہ تلوار سے زیادہ تیز نہیں رہے گا، اور وہ بال سے زیادہ باریک نہیں رہے گا۔ وہ باغ بنتا جائے گا، باغ بنتا جائے گا، موٹر وے بنتا جائے گا، چوڑا چوڑا موٹر وے بنتا جائے گا۔ میں ابھی ایک دریا کے اوپر سے گزرا تھوڑی دیر پہلے، تو میرے دل میں ایک نیت آئی، ایک خیال آیا کہ میرے مولا آج ہم پل جہلم سے، دریائے جہلم کے پل سے گزر رہے ہیں مولا، آج ہم دریائے جہلم کے پل پر سے گزرتے ہوئے بڑے عافیت سے تیز رفتاری گاڑی میں گزر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہمیں پانی دور دور نظر آتا ہے، لیکن نیت یہ کی مولا ہمیں پل صراط پہ گزرتے ہوئے آسانی بھی فرمائیے اور دور دور سے جہنم نظر بھی نہ آئے۔ نیت ہونی چاہیے نا۔ تو بھائیو دوستو 5 نیتیں میں بتانے لگا ہوں مختصر، اس کی آپ نے نیت روز روز کرنی ہے، اور دم تک صبح سے شروع کر دی، روز روز کی نیت سے مراد 24 گھنٹے کی یہ نیت ہوگی۔ جب ڈیلی یہ نیت کی جائے گی، ڈیلی یہ عبادت لکھی جائے گی، اور خدا نہ خواستہ ہم نیک نہ بن سکے تو ہمارے نامہ اعمال میں دائیں کندھے پہ یہ لکھی ہوئی نیکیاں جب آخرت میں کھل کر سامنے آئیں گی، اگر ہم نیکوں میں شامل نہ بھی ہو سکے تو دیکھا پوچھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا، تو بتایا جائے گا یہ مانگتا تو تھا، چاہتا تو تھا، نیک بن نہیں سکا، تو کہہ دیا جائے گا صالحین میں بھیج نہیں سکے۔ تو وہ نیتیں 5 کریں گے نا انشاءاللہ۔ پہلی نیت، یا اللہ پاک آج کا دن میں ہر فرض، ہر واجب، ہر سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے آسان فرما دیجیے۔ کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد یہ کریا کرے گا۔ ہاں عورتوں کو بچوں کو بھی یاد کرائیں، جی جس نے جب اٹھنا ہے اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی نیت کیا، یا اللہ پاک آج کا دن ہر فرض، ہر واجب، ہر سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے آسان فرمائے۔ نمبر 2، یا اللہ پاک آج کے دن میں ہر گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، میرے لیے آسان فرمائے۔ نمبر 3، یا اللہ پاک آج کے دن میں ہر صاحب معاملہ کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی سابقہ پڑھے، واسطہ پڑھے، کوئی دکان پہ جائے گا، کوئی کھیتی میں جائے گا، کوئی پڑھانے جائے گا، کوئی پڑھنے جائے گا، کوئی اسکول میں جائے گا، یا اللہ پاک آج کے دن میرا جس کے ساتھ بھی واسطہ پڑھے میں انصاف سے شریعت کے مطابق معاملہ کروں، میں یہ چاہتا ہوں، میرے لیے آسان کروں۔ کتنی ہو گئی؟ چوتھی نیت، یا اللہ پاک میں اپنے دل کو صاف کرتے ہوئے ہر ایک سے بغض،
ہر ایک سے دشمنی بغض عداوت دشمنیاں ختم کر کے میں ہر ایک سے صلح رکھنا چاہتا ہوں، میرے لیے آسان کرنا۔ یہ خدا تعالیٰ کے کورٹ میں بات چلی جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ کو لڑے ہوئے ہیں جن کی قطع تعلق ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، صلح شروع ہو جائے گی۔ کتنی نیتیں ہو گئی؟ 4۔ 5ویں نیت اللہ تعالیٰ آج کے دن میں خیریتیں، راحتیں، رحمتیں، برکتیں، عافیتیں جو کہہ سکیں، لفظ 2 خاص طور پہ ہیں، عافیتیں اور برکتیں آج کا دن چاہتا ہوں میرے لیے آسان کروا دیں۔ جب بندے کی زندگی میں عافیت آ گئی نا، عافیت کا مطلب ہوتا ہے ہر بلا سے ٹل جائیں، ہر مصیبت، ہر درد، ہر تکلیف، ہر ذلت سے بچ جائیں، عافیت میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور برکتیں، مال میں برکت، رزق میں برکت، چلنے پھرنے میں، آنے جانے میں، بولنے میں، سب میں برکت آ جاتی ہے۔ یہ 5 نیتیں جو ڈیلی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں کے بعد زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نیت ارضا نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آدھی بات رہ گئی، وہ میں ساتھیوں کو بتایا کرتا ہوں، جو سپیکر والے حضرات ہیں اور جو اسٹیٹ سیکرٹری والے لوگ ہیں، جو نعت خوان ہیں یا بیان کرنے والے مقررین حضرات ہیں یا تلاوت کرنے والے قاری حضرات ہیں، ان سب کی خدمت میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تار جو ہے پڑھنے بولنے کے دوران کسی کے پاؤں سے نہیں گزرنے چاہیے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا نام پڑھ رہا ہے تو یہ کہاں سے گزر رہا ہے؟ یہ کہاں سے گزر رہا ہے؟ تار سے گزر کے وہاں جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہا ہوں کہ کئی لوگوں کے پاؤں میں تاریں آ رہی ہیں، تو میں اسٹیٹ سیکرٹری کی خدمت میں اور ادارے کی خدمت میں اور آپ سب حضرات کی خدمت میں ادب سے گزارش کرتا ہوں، ایسے تمام پروگراموں میں اللہ کے نام بولے جاتے ہیں تو اس میں تار اوپر سے لائیں یا بالکل یہ سب کے نیچے سے سائڈ سے لائیں کہ جہاں سے بھی لائیں پاؤں میں نہیں آنے چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ پڑھیں۔ والصلاة